پیسہ کمانا زندگی کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ گو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ زندگی میں پہلی اہمیت ان چیزوں کی ہونی چاہیے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، لیکن خوشحال ہونا اور پیسے کمانا، اور اس لیے کہ اپنے اہل خانہ کی اور اپنی ضروریات کو ہم پورا کر سکیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے اہل خانہ کے دلوں کے اندر کوئی محرومی نہ آئے، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کی طرف ترسی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ پیسے کو کیسے کمانا ہے اور کیسے ہم حلال کے پیسے کو اس میں برکت ڈل سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ پیسے کس طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں۔ پیسے کمانے کے 3-4 طریقے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنی مالی ضروریات کو پورے کرنے کے 3-4 طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ تو بہت زبردست ہے اور یہ خوش قسمتوں کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے وراثت، کہ آپ کو وراثت میں بہت سارے پیسے مل جائیں۔ وراثت میں زمین مل گئی، وراثت میں کوئی پراپرٹی مل گئی، اس کے کرائے آتے رہے۔ ایسے بہت سے دوست ہیں میرے جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں بہت بڑے کام اس لیے کیے کہ وہ پیسہ کمانے کی محنت سے میں ان کو جان کھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پیسہ کمانے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو بہت برباد بھی کیا، اور وہ زندگی میں کچھ محنت نہ کر کے بیکار سی زندگی گزاری، حتیٰ کہ وہ ساری وراثت ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے پر کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو وراثت میں کوئی جائیداد، کوئی ایسٹس ملے ہوں تو یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، جو کہ اپنی اس وراثت کے سر کے اوپر اپنی زندگی بغیر کمائے ہوئے عزت آبرو کے ساتھ گزار سکتا ہے اور اپنے وقت کو بہت اعلیٰ، اس سے بڑے بڑے کاموں میں لگا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، مگر ظاہر ہے یہ تو آپ کی چوائس پر نہیں ہے نا۔ آپ سے پوچھ کے تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے، کسی نواب، کسی مالدار آدمی کے گھر میں پیدا ہوں گے یا کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہوں گے، یہ تو ہم سے پوچھا نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ تو اس کا تعلق تو اس بات سے ہو گیا۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ پیسے کمانے کا، وہ ہے نوکری، کہ کہیں سے ہمیں کوئی نوکری مل جائے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہوتا ہے سرکاری نوکری مل جائے۔ مجھے یاد ہے میں کچھ ایک ادارے کا سربراہ رہا ہوں، تو ہمارے پاس کوئی درجہ چہارم کی ایک نوکری نکلتی تھی، تو اس ایک نوکری کے لیے بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہیں درخواستیں دیتے تھے، جس میں یعنی ایم اے کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے، کمپیوٹر پڑھے ہوئے، کامرس پڑھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، یعنی لائبریری سائنسز کے ماسٹرز کیے لوگ ہوتے تھے، جو کہ درجہ چہارم کی نائب قاصد کی نوکری کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھتے تھے کہ یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو کہ یہ نوکری کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے آخر یہ سرکاری نوکری ہے۔ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری کے بعد آپ کو اس کے ساتھ کچھ پرکس بھی مل جاتے ہیں، کبھی کبھی کو گھر بھی الاٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ہر سال وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی بھی رہتی ہے، اور پھر اینڈ میں ایک پینشن بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نوکری حاصل کرنا، لیکن آپ یاد رکھیے کہ نوکری جو ہے وہ اس میں گروتھ کبھی بھی ورٹیکل ایسے نہیں ہوتی، جیومیٹریکل گروتھ نہیں ہوتی، اس میں جو گروتھ ہے وہ بہت سلو سی ہوتی ہے، اور وہ بھی صحیح معنوں میں بس گزارا ہوتا رہتا ہے، اور لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی ہر مہینے پنجرے میں چوری مل جائے گی، ایک پنجرہ ہے جس میں چوری البتہ ہر مہینے مل جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، بعض لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ ہے کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا، انٹرپرینیورشپ، یعنی آپ اپنی محنت کے ساتھ سرمایے کو ڈبل، ٹرپل اور 4 ٹائمز 10 ٹائمز کرتے ہیں کاروبار کے ذریعے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کاروبار کو بہت زبردست پسند فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیسے کمانے کے سلسلے میں جو کیریئر ہے وہ ایز اے بزنس مین ہی تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ لے کے لائک اے مینیجر وہاں سے گئے تھے، مکہ سے شام، اور وہ اس قافلے میں پھر ساری ٹریڈنگ ہوئی، اور وہ پورا ڈیلنگ کرنی پڑی ساری، یعنی مال خرید کے اور پھر اس کو منافع کے اوپر آگے بیچنے والا پورا کام تھا۔ تو یہ جو تجارت ہے نا، اس میں اللہ نے بہت برکت ڈالی ہے، اور تجارت صحیح اصولوں کے اوپر کی جائے تو دنوں کے اندر اور مہینوں کے اندر اور کچھ سالوں کے اندر جو ہے وہ انسان بڑی ترقی بہت ترقی کر لیتا ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیں، وہ بہت زیادہ ترقی کر لیتا ہے اور بہت زیادہ آگے گرو کرتا ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے دل میں ہوتی ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ یار میری تو طبیعت ہی کاروباری نہیں ہے، میں کاروباری ذہن کا انسان نہیں ہوں۔ پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔
دنیا، اور آج کل تو خاص طور پر اس ڈیجیٹل زمانے میں تو بہت سے کاروبار جو ہیں وہ آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں۔ اب کاروبار کی بھی نا مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ کہ آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں اور اس کو بیچیں، یعنی آپ گندم اگائیں اور اس کو بیچیں، آپ نے پھل اگائے اور اس کو بیچا، یا آپ نے یہ اینک بنائی اور بیچی، یہ پین بنایا اور یہ پین بنا کے، کپڑا بنایا اور کپڑا بنا کے بیچا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن بزنس کی آج کل ایک بہت اور شکل یہ ہے کہ آپ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، آپ کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، آپ بنا ہوا مال کہیں سے لیتے ہیں، اور وہ جو مال بنا رہے ہیں ان کی رسائی مارکیٹ تک اتنی نہیں ہوتی، آپ مارکیٹ میں رسائی لے کے ان لوگوں تک کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ڈراپ شپنگ اور اس طرح کا جو بزنس ہے، یہ آن لائن بزنس، جتنے لوگ آپ کو آن لائن بزنس ای کامرس کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، وہ اسی طرح کا بزنس کرتے ہیں کہ کہیں سے پروڈکٹس لے لیتے ہیں یا بلک میں پروڈکٹس بنوا لیتے ہیں اور پروڈکٹس کو بیچ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ویئر ہاؤس یا شو روم بھی نہیں بنانا پڑتا، بلکہ آپ کسی کے شو روم سے مال بک کر کے وہیں سے ڈائریکٹ ہی ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے پہنچانے کا انتظام بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، اور آپ اس میں سے اپنا پروفٹ لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ابھی اس ویڈیو میں یہ سب چیزیں تو سکھائی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو اشارتاً بتایا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو آپ کو ای کامرس، آن لائن سیلنگ، آن لائن پرچیزنگ، اس کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے میں ایک ہمارے دوست ہیں، میں ان کی 2 بچی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ آرٹیفیشل جیولری جو ہوتی ہے وہ کہیں مارکیٹ میں تلاش کرتی ہیں، چائنا کی بنی ہوئی، اور آرٹیفیشل جیولری کی تصویریں فیس بک کے پیج پہ لگا دیتی ہیں، اور انسٹاگرام کے پیج پر ان کو آرڈر آ جاتے ہیں، وہ وہاں سے آرڈر بک کر دیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کا بزنس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مٹیریل کا بزنس نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اپنی سروسز کا بزنس کر سکتے ہیں، وہ اپنی سروسز کو بیچ سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ میتھ کا ماہر ہے، تو وہ میتھ آن لائن پڑھا سکتا ہے۔ ایک شخص جو ہے قرآن پڑھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر آن لائن پوری دنیا میں قرآن پڑھاتے ہیں، اور ان کے گھروں کے خرچے اس بات پر چلتے ہیں، جو کہ وہ آن لائن ڈالرز میں ان کے پاس پیسے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو بھی سکل ہے، وہ سکل آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ پوری دنیا علم کی پیاسی ہے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے اپنی سروسز جو کہ ٹریننگ اور ٹیچنگ کے متعلق ہیں، اس کو پراپر طریقے سے مارکیٹ کر کے لوگوں کو دیں گے، تو لوگ بہت ہی اس کے ضرورت مند ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا۔ جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ چیز بیچنے سے زیادہ اس کے پیچھے یہ بات اہم ہے کہ اس سے کسی بندے کا کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کا، کسی گروپ کا، کسی کمیونٹی کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، تو اس مسئلے کے حل کرنے کے سلسلے میں آپ جو سولوشن ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو کاروبار کے ذریعے سے آپ پیسے کماتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب آج کل کے زمانے میں تو یہ جو ڈیجیٹل کورسز ہیں اور جو ڈیجیٹل لرننگ ہے، اس کے ذریعے سے ہر شخص اس کے اندر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بزنس کر سکتا ہے۔ دوسری ایک بات اور بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، تو اس لیے میں بزنس نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم وسائل سے بھی آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ بہاولپور کا رہنے والا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک گیسٹ ہاؤس کی کچھ تصویریں وہ کھینچ کے لایا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ گیسٹ ہاؤس مری میں اویلیبل ہوگا پورے سیزن کے لیے، اور یہاں بہاولپور میں اپنے حلقے میں اس نے مارکیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ 20% پیسے دے دیں گے تو ہم یہ آپ کے گیسٹ ہاؤس وہاں بک کر لیں گے پورے سیزن کے لیے۔ اس طرح اس نے 8-10 فیملیوں سے وہ بکنگ کر کے 20% لے لیے۔ ان پیسوں سے اس نے وہاں اس گیسٹ ہاؤس کا ایڈوانس دے دیا، اور یہ کہا کہ یہ اس کا ایڈوانس ہے، لیکن جب سیزن آئے گا تو ہم آپ اس کو تو وہ کرائے پہ اس نے خود لے لیے، لیکن ایڈوانس دے دیا وہاں۔ اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اس کو اویل کیا، اس نے باقی پیسے لیے، ان پیسوں میں سے جو باقی بچتے تھے اس مالک مکان کے اس کو دے دیے، اور باقی اپنا پروفٹ لے لیا۔ ایک دفعہ اس کا مری کا وزٹ پہلے لگا ہوا، اور ایک ڈیورنگ سیزن اس نے وزٹ کیا، جس میں وہ اپنے بچوں کو بھی لے گیا، ایک کمرے میں ٹھہرا لیا، اور اس سارے پروسیس کے اندر اس نے ایک سیزن کے اندر 8 لاکھ روپے کمائے۔ یہ بالکل میرے سامنے کی بات ہے، اور وہ جسٹ ایک یعنی گھر تھا جس کے 3-4 کمرے تھے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں نا، اب یہ بغیر سرمائے سے اچھی پلاننگ کے ساتھ بالکل سیف فیئر ایک بزنس ہے جو اس نے کیا۔ اس طرح بہت سے اور آئیڈیاز ہیں، آپ آئیڈیاز نکالیں گے تو آپ بہت سے بزنس جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ پر
وہاں کی جو خاص چیز ہے اس کو آپ پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اب اس پہ غور کیجیے گا اور پھر اپنا راستہ آپ تلاش کیجیے گا.